اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے انوائرمنٹل ایشوز فرام ونڈو ٹو ورلڈ جیوگرافی کلاس 7 اور چیپٹر نمبر 7 ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہم پڑھ لیتے ہیں واٹر پولوشن, انٹریٹڈ سیویج, پور فارمنگ پریکٹسز, سوائل ایروجن اینڈ آئل اسپلز آر کاز واٹر پولوشن. یا اگر ہم بات کریں انٹریٹڈ سیویج کی تو اس میں کیا آتا ہے. ہماری انڈسٹریز میں سے نکلنے والا پانی جس میں کیمیکل کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے, جو بہت ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ڈائریکٹلی پور آؤٹ کیا جاتا ہے ٹو اسٹریمز یا ہمارے ندی نالوں میں, اور ندی نالوں سے دریاؤں میں, اور دریاؤں سے پھر سمندروں تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے, جہاں ہماری مرین لائف جو ہے نا کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. یعنی اس کو ایک پراپر ان ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان ٹریٹڈ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک خاص پلانٹ سے ہو کر گزرنا چاہیے اس کیمیکل ملے پانی کو. یعنی فیکٹریوں میں اس طرح کا انتظام ہو کہ جو کیمیکل انہوں نے اپنے نالوں میں سے باہر گرانے کی کوشش کی ہے اس کو پہلے وہ ٹریٹ کریں اپنے ہی فیکٹری کے اندر. یعنی اس پانی کو اچھے سے صاف کیا جائے کوئی اور کیمیکلز ڈال کر, جس سے وہ کلیئر ہو جائیں اور ان میں ہارمفل سبسٹانسز جو ہیں نا وہ کسی بھی طریقے سے اس میں سے ریموو کر دیے جائیں. اسی کو ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے لیے خاص پلانٹس ہیں جن کو فیکٹریز میں لگا ہونا چاہیے. خاص قسم کے فلٹریشن پلانٹس ہوتے ہیں جس سے پانی فلٹر ہو کے باہر نکلتا ہے, تو جتنے ریسیڈیوز ہوتے ہیں ہارمفل وہ وہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں اس فلٹر کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارے گھروں سے نکلنے والا پانی جس میں ڈٹرجنٹ ہیں, ہمارے برتن دھونے کا صابن ہے, ہمارا سرف شامل ہے, ہم نہاتے ہیں, شیمپوز ہیں اور بہت ساری چیزیں, اور ہمارا ہیومن ویسٹیج جو ہے, جو ہم اسٹولز وغیرہ ہیں ہمارے اور یورینیشن ہے, وہ سب جو جاتی ہے پانی کے اندر تو وہ بہت ساری بیماریاں, بہت سارے کیمیکلز ہارمفل لے کر جاتا ہے ساتھ پانی. تو اس کا بھی پراپر انتظام ہونا چاہیے. یعنی ہمارے گھروں سے نکلنے والے پانی, ویسا تو نہیں ہے کہ ہم ہر گھر کے اوپر پلانٹ لگا دیں فلٹریشن, لیکن یہ ممکن ہے کہ ہر شہر کا جو بڑا نالا ہے نا جہاں سے پانی جا کر گرنا ہے بڑے دریا میں یا کہیں اور, اس سے پہلے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہو, وہ نالا اس ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سے ہو کر جائے تاکہ اس پانی کو صاف کر لیا جائے ٹائم سے, اور وہ پولوشن کا سبب نہ بنے, واٹر پولوشن کا سبب نہ بنے. سیکنڈلی سوائل ایروجن جو ہے وہ بہت بڑا سبب ہے. سوائل ایروجن کیسے کہ سیلاب آتے ہیں اور جو ہماری ٹاپ سوائل ہے نا وہ کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پانی میں مل کر بہت سی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں, اس طرح ضائع ہوتی ہے. کیونکہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے درخت ہوں گے نہیں تو جڑیں کہاں سے ہوں گی, جڑیں نہیں ہوں گی تو وہ روٹس نہیں تو وہ اس مٹی کو پکڑ کے رکھنا ہے. جب روٹس ہی نہیں ہیں تو مٹی جو ہے نا کٹاؤ کا شکار ہوگی. جب بھی کوئی آندھی چلے گی یا طوفان آئے گا یا سیلاب آئے گا تو وہ مٹی یا تو اڑ کر ہوا کے ذریعے یا پانی سے بہہ کر کہیں اور چلی جائے گی اور سبب بنے گی ہمارے واٹر پولوشن کا. کس طرح؟ کیونکہ ہم جو صاف پانی ہے نا آپ کا دریاؤں کا وہ پھر گدلا ہو جائے گا مٹی والا. جیسے کہ سوات کے سائڈ کے دریا ہیں یا چشمے ہیں, تو اگر وہاں سوائل ایروجن ہو تو وہ تو سارا پانی خراب ہو جائے گا, جس سے مچھلیوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی, کیونکہ کچھ مچھلیاں صاف پانی میں رہتی ہیں. اینڈ آئل اسپلس, آئل اسپلس کیا ہے؟ بڑے بڑے جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, سمندروں میں کبھی کبھی طوفانوں کی وجہ سے ان کے اندر لدا ہوا جو تیل ہے نا وہ اسپل کر جاتا ہے, وہ پھٹ جاتے ہیں ٹینکرز, اور وہ سارا تیل یا ڈیزل یا جو بھی اس قسم کی چیز ہے نا وہ پانی میں بہہ جاتی ہے, اور مرین لائف جو ہے نا بہت زیادہ اس سے مرتی ہے. اور اگر مرتی نہیں ہے تو پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے یا میوٹنٹ بن جاتی ہے, یعنی عجیب و غریب ان کے بچے پیدا شروع ہو جاتے ہیں ہونا, مچھلیوں کی عجیب شکلیں ہو جاتی ہیں. اب یہ تیل جو بڑے بڑے بحری جہازوں میں سے بہہ جاتا ہے نا, کبھی تو یہ ایکسیڈنٹل وے میں ہوتا ہے کہ وہ حادثہ کو پیش آیا پانی میں تو ایسا ہو گیا طوفان کی وجہ سے, یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے, جیسے سمندری طوفان کا سامنا ہے بحری جہاز کو, تو وہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے کہ وہ سروائیو کر سکیں وہ اپنے ٹینکرز کو اس کے جو ہے نا اسپراؤٹس کھول دیتے ہیں تاکہ وہاں سے جو ہے نا ایکسٹرا تیل نکل جائے اور جہاز ذرا ہلکا ہو جائے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مرین لائف تباہ ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان سم کنٹریز
را سیویج از ڈسچارجڈ ڈائریکٹلی ان ٹو ریورس اینڈ سیز. اب ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں جو ان ٹریٹڈ سیویج ہے نا اس کو ڈائریکٹلی ڈال دیتی ہیں دریاؤں کے اندر، اور دریاؤں سے ڈائریکٹلی وہ سیز اور اوشنس کے اندر چلا جاتا ہے. ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل سیویج کنٹین ہیومن ویسٹ، ڈٹرجنٹس اینڈ کیمیکل ڈسچارجز فرام انڈسٹریز. اب اس ڈومیسٹک یا انڈسٹریل وہ گھریلو پانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے گھر کے گندے نالوں میں سے نکلا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انڈسٹریل ویسٹیج یا سیویج کا پانی بھی ہو سکتا ہے جس میں کیمیکل کی بھرمار ہے. ہیومن ویسٹ بریکس ڈاؤن ایونچولی. اب جو ہمارے گھروں سے نکلنے والا پانی ہے نا وہ تو کہیں نہ کہیں جا کر بریک ہو ہی جاتا ہے. اس میں سے جراثیم تو خیر نہیں کہہ سکتے، بیکٹیریا وائرسز تو نہیں مرتے، لیکن وہ پانی اس طرح ہو جاتا ہے کہ قدرتی طور پہ تھوڑا ٹریٹ ہو جاتا ہے. بٹ اٹ آلسو کنٹین بیکٹیریا اینڈ وائرسز دیٹ کین پلیوٹ دا ریور اینڈ سیز انٹو وچ سیویجز ڈسچارج. یعنی اب وہ جو ہارمفل ہمارا ہیومن ویسٹ ہے نا جس کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، یعنی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہے جو کسی موذی مرض میں مبتلا ہے. آج کل تو یہی حالات ہر گھر کے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ہوں یا بچے ہوں یا ہمارے جوان ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے وائرسز کا وہ شکار ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ ہر گھر میں ایسا معاملہ ہو، لیکن آج کل جو حالات ہیں نا، ہم جو جس قسم کا کھانا پینا ہمارا کنزپشن ہے نا فوڈ کی، وہ بہت غلط ہو گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. تو وہ اب بیکٹیریا اور وائرسز جو ہیں نا وہ تو نہیں نہ مر سکتے اس پانی میں سے. تو پانی جہاں جہاں سے ہو کر جائے گا وہ ایئر کو بھی پلیوٹ کرے گا، اس میں سے ہارمفل گیسز نکل رہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ وہ پانی جہاں جہاں آج کل تو سبزیوں کے اندر بھی گندے نالے سے پانی لگایا جا رہا ہے، یعنی اس گندے نالے سے اگی ہوئی سبزیاں، اس گندے نالے کے پانی سے اگی ہوئی سبزیاں کیا ہیں؟ وہ سبزیاں نہیں ہیں، وہ وائرسز ہیں، وہ بیکٹیریاز ہیں سبزی کی شکل والے، جن کو ہم کنزیوم کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر. تو بہت خطرناک یہ سیناریو. آپ یقین کریں آپ کا سبزیوں کھانے سے دل اٹھ جائے گا اگر آپ ان کی حقیقت جان لیں کہ آج کل شہروں میں جو سبزیاں سپلائی کی جاتی ہیں وہ ان کو کون سا پانی ہے جو دے کر ان کو بڑا کیا جاتا ہے. تو کیمیکلز ان انڈسٹری ویسٹ کنٹین نائٹریٹ، فاسفیٹ، لیڈ، مرکری اینڈ ادر ہارمفل سبسٹانسز ہیں. اس پانی کے اندر جو وہ کیمیکل والا پانی ہمارے ڈسچارج ہو رہا ہے انڈسٹریل سیویج کے اندر، اور یہ سارے ہارمفل کیمیکلز کن 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 کے لیے تکلیف دہ ہیں؟ یہ بہت زیادہ پوائزنس ہیں، زہریلے ہیں، اینڈ ہارمفل ٹو لیونگ آرگنیزمز اینڈ پیپل. صرف انسانوں نہیں بلکہ ہر طرح کے لیونگ آرگنیزمز کے لیے، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ انسیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر وہ مائکرو آرگنیزمز ہیں جو ڈیکمپوز کرتے ہیں آپ کے کوڑے کو یا آپ کے کھانے کی چیزوں کو. اب یہ پلوٹیڈ پانی کر کیا رہا ہے؟ اصل میں یہ ہمارے ایکو سسٹم کو تباہ کر رہا ہے. ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ کون کون ہے؟ جانور ہیں، پرندے ہیں، مائکرو آرگنیزمز ہیں، اور انسیکٹس ہیں. تو اگر وہی مر جائیں گے تو ہمارا اسٹیبل کس طرح رہے گا؟ ہمارا ایکو سسٹم تو تباہ و برباد ہو جائے گا. Therefore, a raw sewage should be treated to remove harmful substances before it is discharged. تو اس پولوشن اور اس پلوٹڈ پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو ڈسچارج کیا جائے اس سے پہلے اس کو گزارا جائے ٹریٹمنٹ کے لیے اس پلانٹ میں سے، تاکہ اس میں سے ہارمفل سبسٹانسز جو ہیں نا ان کو پہلے ہی ریموو کر دیا جائے، تاکہ وہ آگے جا کر ہماری جو مرین لائف ہے یا ہمارے انسان ہیں یا ہمارے چرند پرند انسیکٹس وغیرہ ہیں ان کو یا مائکرو آرگنیزمس کو ڈسٹروائے نہ کریں، ان کی لائف کو خراب نہ کریں. شو کر رہے ہیں یہ 7.4 فگر کے اندر کہ سیویج پائپ ڈسپوزنگ پلوٹنگ اٹ. اب کیا بڑے مزے سے پائپ بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کیمیکل جو ہے نا سے ملا ہوا پانی اور گند سے بھرا ہوا پانی جو ہے نا ایک صاف ستھری ندی کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ ندی کہیں نہ کہیں جا کر ملے گی دریا سے، اور دریا کہیں نہ کہیں جا کر سمندر سے. تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک سلسلہ چلا رہے ہیں گندگی کا جو بڑی دور تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہمارے گھر میں ہی واپس آئے گا، کیونکہ ان دریاؤں میں پلنے والی مچھلیاں اور ان سمندروں میں جو سی لائف ہے اسی کو ہم کنزیوم کرتے ہیں ایز اے فوڈ. تو ہم اپنے آپ کو کیا کھلانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
آگے پڑھتے ہیں کامن کیمیکل یوزڈ بائی فارمرس اینڈ اپ ان دا سوائل. اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیمیکلز فارمر استعمال کرتے ہیں اپنی فصلوں کو بہتر بنانے کے لیے، وہ آخر کار جاتے تو مٹی کے اندر ہی ہے نا. ایگریکلچر رن آف کنٹیننگ دوز کیمیکلز فلوز ان ٹو ریورس. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کیمیکلز کو ملایا جاتا ہے نا تو کٹھا ہی وہ ڈال دیتے ہیں بڑے بڑے ڈرمز میں کیمیکل، چھوٹی چھوٹی ندیوں کے اندر اور نالوں کے اندر. اب وہ سارا پانی ندی یا نالے کا تو کھیت کو نہیں نہ لگنا، بس وہ چلتا رہنا ہے، اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی جو نالیاں بنی ہوئی نا وہ اندر کھالیں کہتے ہیں اس کو، جاری ہوتی ہیں فصلوں کے اندر. باقی پانی تو سیدھا دریا کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہم وہ کیمیکل جو ڈال رہے ہیں نا وہ ہم آدھے سے زیادہ دریا کی طرف بھیج رہے ہیں اس میرین لائف کو مارنے کے لیے. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ جو فارمر حضرات ہیں نا، یہ تھوڑے سے پیسے خرچ کے اسپرے کے پراپر انتظام نہیں کرتے کہ وہ اسپرے کے اپریٹس ملتے ہیں. ایک بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جن پر اسپریز کے جو ہے نا ٹنلز لگی ہوتی ہیں، تو اس کے تھرو یہ اسپرے نہیں کرتے، بلکہ یہ دریاؤں اور ندی نالوں میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں تاکہ مکس اپ ہو جائے اچھے طریقے سے، اور وہی پانی ان کے فصلوں کو سیراب کر سکے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اب ہماری جھیلیں بھی اسی سے خراب ہو رہی ہیں. اب ہمارے جتنے دریا ہیں وہ سارے پلوٹ ہو رہے ہیں اسی کیمیکل کی وجہ سے، یا جتنی ادر واٹر باڈیز ہیں اس میں چھوٹے تالاب بھی ہو سکتے ہیں. کیمیکلز کین بلڈ اپ ان fish and other sea creatures which could end up on our dinner table. وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ہم تو اپنے کھانے کے لیے یہ سارے کیمیکلز کا انتظام کر رہے ہیں، بعد میں وہ مچھلیاں جنہوں نے یہ کیمیکلز کھائے ہیں یا ان کے جسم پر اس کے اثرات ہیں، یا جو بھی کیڑا مکوڑا اس مچھلی نے کھایا ہے اس کیڑے مکوڑے کے اندر تک وہ کیمیکل گیا ہوا ہے. تو یعنی فش جو فوڈ کنزیوم کر رہی ہے وہ بھی کیمیکل زدہ ہے، ہارمفل ہے، پوائزنس ہے. اب جب وہ کھا کر وہ بڑی ہوگی یا جیسی بھی ہوگی، اس کو جب ہم کنزیوم کریں گے تو ہم اپنے ڈنر ٹیبل پر کیا رکھ رہے ہیں؟ ہم کیمیکل سے بھری ہوئی ایک مچھلی رکھ رہے ہیں. اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم زہر کھا لیں. تھوڑا تھوڑا کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی مر جائیں، کیونکہ ہمیں خود تو تھوڑا سا احساس ہونا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو اسٹیپ لینا پڑے گا نا، کسی نہ کسی کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اپنے اپنے حصے کا جتنا کام ہے اگر ہم وہ کر لیں تو شاید ہماری ڈنر ٹیبل کے اوپر کوئی صاف ستھری چیز رکھی ہو. یا جیسے آپ ٹیرس فارمنگ ہے، آپ اپنے گھروں کے ٹیرسز کے اوپر اپنی سبزیاں اگائیں، لوگوں سے خریدیں ہی نا. جب اس طرح ڈیمانڈ کم ہوگی نا تو پھر وہ گندا پانی لگانے کی بجائے صاف پانی کی طرف جائیں گے، جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری گندی سبزی کسی نے نہیں خریدنی ہے. Harmful algae یا algae blooms as shown in figure 7.5 can also occur due to the excessive nutrients contained in agricultural runoff. اب ہوتا کیا ہے کہ جو الجائی ہے نا وہ، یا الگی یا الجائی دونوں آپ بول سکتے ہو، کائی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتی ہے کہ ہماری جتنے بھی ایگریکلچرل رن آفس ہیں نا، جو پانی ایگریکلچرل ایریا میں سے آ رہا ہے، یعنی وہ نہریں جہاں پر کیمیکلز ڈالے گئے ہیں فصلوں کو نیوٹریشن، ایکسٹرا نیوٹریشن منرلائزیشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب وہ بڑا پاورفل پانی ہے. اب وہ جیسے سے آگے آئے گا نا وہ الجائی کو بلوم کرنے میں، اس کو گرو کرنے میں مدد کرے گا، کیونکہ وہ سبزیوں کے لیے ہی ہے. تو الگائی بھی ایک جو ہے نا سبزی کی نسل ہے جو کہ پانی میں اگتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اٹ ڈپلیٹس واٹر آف آکسیجن ریڈیوسنگ دا اماؤنٹ اویلیبل ٹو مرین کریچر. اب یہ کیا کرے گی کہ یہ پانی میں موجود آکسیجن کو کھا جائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی کم کر دے گی، پانی کا گلا دبا دے گی. یعنی اس میں سانس جو لینے والی آبی جانور ہیں نا وہ سانس نہیں لے پائیں گے، اس آکسیجن کم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں پانی مرکب ہے H2O کا، یعنی ہائیڈروجن کے دو، آکسیجن کا ایک جو ہے نا اس میں مولیکیول ہوتا ہے. تو اب اس میں ہائیڈروجن آکسیجن کا جو اکیلا مولیکیول ہے نا اس کو بھی آدھے سے آدھا کر دے گی یہ الجائی، کیونکہ یہ اس کو کھا جائے گی آکسیجن کو، اور وہاں ہائیڈروجن رہنے دے گی، اور اپنے سے آکسیجن جو ہے نا پروڈیوس نہیں کرے گی. تو اب کیا ہے، مرین لائف جتنی ہے نا اس کو تو پانی میں سے آکسیجن لینی ہے، اس نے کوئی پانی سے باہر منہ نکال کے تو نہیں نا سانس لینا مچھلیوں نے. تو اب وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. اور in addition chemicals that do not break down into
harmless substances often seep into underground water that is stored in layers of porous rocks. porous rocks क्या होती हैं? जिनके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है ना, यानी पानी उनमें पेनिट्रेट कर जाता है और उनके अंदर चला जाता है, सुराख 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 होते हैं ऐसी रॉक्स के अंदर। अब ऐसे केमिकल्स जो कि ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस की शक्ल में, ठीक है ना, तो वो प्योर फॉर्म में है। और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर में जो रॉक्स पड़ी होती है ना पानी की तह के अंदर, और उनमें सुराख होते हैं पानी की वजह से ही, अब उन सुराखों के अंदर, उन रॉक्स के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो वहाँ इकट्ठे, उनकी लेयर्स पे लेयर्स, उनकी तहें चढ़नी शुरू हो जाती हैं उन पोरस रॉक्स के ऊपर। इट इज़ ईजी टू सी पोल्यूशन इन सरफेस वाटर बट नॉट अंडरग्राउंड वाटर। अब हम सतह के ऊपर तो पानी के देख सकते हैं कि यहाँ पोल्यूशन है, लेकिन अगर पानी ऊपर से साफ़ है और वो केमिकल के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस जो भारी हैं वो पेनिट्रेट कर गए हैं, सीप कर गए हैं इनटू अंडरग्राउंड पोरस रॉक्स के अंदर चले गए, चट्टानों के अंदर चले गए, तो उनको कैसे हम देखें? हमें तो नहीं पता, हमें तो यही है कि भैया ये इस नहर का पानी या इस दरिया का पानी या इस तालाब या इस झील का पानी साफ़ है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि इस झील के पानी की तह के अंदर जो पत्थर हैं उनके अंदर वो केमिकल जो है ना वो पेनिट्रेट किया हुआ है। पेस्टिसाइड्स हैव बीन फाउंड इन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज स्पेशली दोज दैट आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पेस्टिसाइड्स क्या हैं? वो ऐसी कीड़े मार अद्वियात जो कहाँ पाई जाती हैं? अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज़ के अंदर। और वही अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज़ में से हमने पंपिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं जगह जगह, ठीक है, और उसी अंडरग्राउंड पानी को हम पंप करके बड़े मज़े से फ़िल्टर्ड पानी समझकर पी रहे हैं और धड़ाधड़ पीते चले जा रहे हैं। और आप सोच नहीं सकते कि लाहौर का पानी इतना गलीज़ हो गया है कि पानी का पहला घूंट आपके अंदर जाता है ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपने कोई गंदे नाले से ना ग्लास भर के मुंह में डाल लिया है, ठीक है ना। एक ख़ास किस्म की अजीब जिंक की स्मेल आ रही होती है उसमें से, गंदे गंदे से, जिस तरह गंदे परनाले की। और दूसरी बात ये कि उसका जायका बहुत बुरा होता है, और अगर वो पानी थोड़े दिन पड़ा रहे ना तो वो बिल्कुल ब्राउन कलर में चला जाता है या अपना कलर चेंज कर लेता है। अब अगला फैक्टर जो वाटर पोल्यूशन का बन रहा है वो है व्हेन फॉरेस्ट आर क्लीन। अब जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे या दरख्तों को बेजा कटाव करेंगे उनका या काटते चले जाएंगे, द एब्सेंस ऑफ ट्री रूट्स लीव्स सॉइल एक्सपोज्ड एंड दिस सॉइल इज़ इजीली वॉश्ड अवे बाय रेन। और जब दरख्त कटेंगे तो ज़ाहिर बात है जड़ें जो हैं उनकी छोड़ देंगी ज़मीन को, ठीक है। जब उनके पास पत्ते ही नहीं रहे जिनसे रूट्स ने फोटोसिंथेसिस का काम लेना था, तो अब जड़ें भी किसी काम की नहीं, वो ड्राई हो चुकी हैं। और जिस मजबूती से उन्होंने मिट्टी को पकड़ के रखा था अब उन्होंने छोड़ दिया। अब कोई भी सैलाब या आंधी उस मिट्टी को बहा के साथ ले जाएगी या उड़ा कर साथ ले जाएगी। सिमिलरली पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस मोनोकल्चर लीव सॉइल एक्सपोज टू वेदर एलिमेंट्स एंड इरोजन। अब हमारा मोनोकल्चर क्या चल रहा है कि हम दरख्त नहीं उगाते, हम पुश्ते नहीं लगाते, अपनी नहरों के साइडों को पक्का नहीं करते, हम ऐसे छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फ्लड आएगा तो हमारी इतनी कीमती एलोवेल सॉइल जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी, या हम ये नहीं सोचते कि एक्सेसिव जो है ना हमारे काटना दरख्तों का, हम छाँव के लिए चाहे हमारे खेतों के आसपास दरख्त हों तो वो हमारे खेतों को मजबूत करते हैं। वो कैसे कि आपकी फसल को पानी कुदरती तौर पर मिलना शुरू हो जाता है ज़मीन से, क्योंकि अगर आपने आसपास दरख्त लगाए हैं तो दरख्त की जड़ें क्योंकि मजबूत होती हैं तो वो सक करती हैं नीचे ग्राउंड लेवल में डीप जो पानी होता है ना उसको ऊपर की तरफ ग्राउंड लेवल की तरफ खींचती हैं। तो क्या होता है आपकी जो फसलें हैं ना वो अच्छी हरी भरी रहती हैं। तो अब हमारा ये मोनोकल्चर है, हम हर जगह जो है ना अपनी सब्ज़ी और फसल उगाना चाहते हैं बजाय इसके कि हम दरख्त जो है ना लगे रहने दें, तो हम उन दरख्तों को भी काट कर उनकी जगह भी फसल उगाना चाहते हैं। The soil that is washed away enters rivers and seas। अब वो जो बह कर गई है ना मिट्टी, ठीक है, अब वो क्या करेगी कि वो दरियाओं में और समुद्रों के अंदर जाकर तह बनाना शुरू कर देगी, तह पे तह बनेगी।
اب آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے پانی کی تہہ کے اندر نیچے بالکل اس کے سی بیڈ پر یا ریور بیڈ کے اوپر اللہ نے مائکرو آرگنیزمز رکھے ہوئے ہیں. وہ ایسے آرگنیزم ہیں جو ہماری آنکھ سے ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. وداؤٹ مائکروسکوپ ہم اس کو جو ہے نا دیکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ مائکرو آرگنیزمس کے اوپر جب مٹی کی تہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں نا تو وہ فوٹو سنتھسس کا عمل روک دیتے ہیں. یعنی فوٹو سنتھسس سے وہ اپنی خوراک تو بنا رہے تھے لیکن وہ کیا کر رہے تھے، ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پیدا کر رہے تھے. یعنی ہماری سب سے زیادہ جو آکسیجن ہے وہ 70% اسی پانی کی مرین لائف سے آتی ہے جو ہماری زمین کا حصہ ہے. یعنی ہماری زمین 30% لینڈ ہے اور 70% پانی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اور پانی کے اندر کیا ہے، مرین لائف ہے. جب اس مرین لائف کے اوپر مٹی جانا شروع ہو جائے گی تو وہ مائکرو آرگنزم ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ فوٹو سنتھسس کا عمل پراپرلی نہیں کر پائیں گے جس سے ہمیں آکسیجن جنریٹ ہونی تھی یا جس سے بادل بننے تھے یا جس سے یہ بارشیں آنی تھیں. تو یہ کام نہیں ہوگا. اب ڈیفارسٹیشن اور پور فارمنگ پریکٹسز کے بعد چلتے ہیں. ایک اور فیکٹر ہے آئل سپلز کا جو ہمارا لاسٹ فیکٹر ہے فار واٹر پولوشن. سو آئل سپلز کین بی اے میجر سورس آف واٹر پولوشن. یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے واٹر پولوشن پھیلانے کا. جو آئل سپلز ہیں یعنی تیل کا بہہ جانا. شپس ڈسچارج آئلی ویسٹ اینڈ سم ٹائمز آئل سپلز اکرز ایٹ سی. اب شپس جو ہیں وہ ڈسچارج کیسے کرتی ہیں آئل ویسٹ کو، یعنی ان کے وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا پیٹرول پر اور ڈیزلز اور فیولز پر چلتی ہیں شپس جو ہوتی ہیں. تو ہر دوسرے سے تیسرے مہینے جو ہے نا پوری شپ کا تیل بدلی ہونا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اپنی گاڑی کے فلٹر چینج کرتے ہیں، اپنی گاڑی کا آئل چینج کرتے ہیں، اسی طرح ان شپس کا آئل چینج ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا آئل چینج کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ وہ سمندر میں ہی ڈسچارج کر دیتی ہیں اپنے اس گندے آئل کو اور تازہ آئل وہیں بھرنا شروع کر دیتی ہیں. اب وہ اس گندا تیل جو وہ وہاں اسپل آؤٹ ہوا ہے اس سے مرین لائف کیا کرے گی بیچاری. وہ تو سانس لینے سے گئی نا، اس کا تو ساری زندگی تباہ ہو گئی. اور ہم نے نقصان پہنچایا اپنی اس مرین لائف کو اپنی ذرا سی غلطی کی وجہ سے اور اپنی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے بھی جہاز ڈیمیج ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جہازوں میں جس پر آئل وہ لاد کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں، تو وہ وہاں بہہ جاتا ہے دریا سمندر کے اندر. دا ڈرلنگ اینڈ ایکسٹریکشن آف آئل اینڈ گیس. اس کے علاوہ سمندر کے اندر جو ڈرلنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں سے گیس اور تیل نکالا جا رہا ہے ہمارے سی بیڈ کے اندر سے، یعنی سمندر کی زیر زمین جا کر نا نیچے جہاں زمین ہے سمندر کے نیچے وہاں پر یہ ڈرلنگ مشینیں کام کرتی ہیں اور وہاں سے تیل نکالتی ہیں. اب جب تیل نکالنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ تیل ساتھ ساتھ بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے، پانی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک دم تو نہیں نا انہوں نے پائپ لگا کے تو تیل کو باہر کھینچ لیا. تو وہ سبب بنتی ہیں بہت زیادہ واٹر پولوشن کا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس حد تک پانی کو پلیوٹ کر رہی ہیں. اسپیشلی آف شور آپریشنز ایڈڈ ٹو دا آف فرام ادر سورسز ٹو pollute the water. In 2010 when an oil rig in the Gulf of Mexico exploded, it was estimated that 3.19 million barrels of oil leaked into the sea over 87 days. 87 دنوں تک 87 ڈیز تک ڈیلی بیسس پر 3.9 ملین بیرلز جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ تیل نکلتا جا رہا تھا ڈیلی بیسس کے اوپر. اور سمجھیں کہ اللہ نے زمین کے اندر بہت زیادہ خزانے رکھے ہوئے ہیں آئل گیس اور دوسری معدنیات وغیرہ. تو جب وہاں ایکسپلوڈ ہوا یا ایکسپلوژن ہوا وہ دھماکے سے رگ پھٹ گئی. جیسے آپ پانی میں دیکھ رہے ہو یہ رگ ہوتی ہے نا، یہاں سے ڈرل بہت بڑی ڈرل مشین ہوتی ہے جو پانی نکالتی ہے. تو جب ایسا ایکسپلوژن ہوا گلف میں میکسیکو کے تو بہت زیادہ تباہی ہوئی اور مرین لائف بہت مری. اور کتنی کتنی ٹنوں منوں مچھلیاں جو ہے نا کوسٹ کے اوپر اور شورس کے اوپر آ کر مری ہوئی انہوں نے اکٹھی کی، لوگوں نے بھر گئیں. ان کے شورز جو تھے ان کے کنارے سمندر کے بھر گئے. In more recent times, microplastics have been found in fish that humans consume. This is indicative of the large amount of plastic waste that has ended up in oceans. Since plastic is
not biodegradable. It simply breaks down into tinier and tinier pieces, making them easily indigest by fishes, yeah, ingested by fishes or other marine life. People who eat seafood can potentially be eating plastic. تو مبارک ہو ہم سب کو کہ ہمارے جو سی فوڈ کھانے کے شوقین حضرات ہیں وہ ماشاء اللہ روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی باتھ روم کی بالٹی کو کھا رہے ہوتے ہیں، یا گھر سے نکلی ہوئی کوئی بھی پلاسٹک بوتل جس کو منہ لگا کے لوگوں نے پانی پیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آخر کار جا کے سمندر میں ہی وہ کچرا گرنا ہے نا. تو سمجھ لیں کہ کسی کا ٹوتھ برش ہے اس کے اندر، کسی کا جو ہے نا کوئی بھی شیونگ کا جو ہے ٹولز ہو سکتے ہیں اس کے اندر، پلاسٹک کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ شاپر ہو سکتے ہیں، وہ شاپنگ بیگز ہو سکتے ہیں، وہ کسی قسم کی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل نہ ہونے کی وجہ پر، بایو ڈیگریڈیبل کیا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر مائکرو آرگنیزمز اس چیز کو کھا جائیں اور نیوٹرینٹس کی شکل میں ارتھ کو واپس کریں. لیکن اب پلاسٹک کیونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور ہمارے مائکرو آرگنیزمز جو ہیں نا ان کو عادت ہے صرف اور صرف مردار جانور کھانے کی، یا سبزیاں کھانے کی، یا کاغذ وغیرہ کھانے کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بایو ڈیگریڈیبل میں ہمارا پیپر بھی آ جاتا ہے، پیپر بھی بایو ڈیگریڈ ہوتا ہے کیونکہ آ جا کے بنا تو وہ نیچرل وے سے ہے نا، یعنی آپ ووڈ سے بنا، ووڈ کیا ایک نیچرل چیز ہے. تو ہمارے مائکرو آرگنیزمز جو ہے نا صرف نیچرل چیزوں کو بایو ڈیگریڈ کرنے کے بعد ہماری ارتھ کو ہی ایز اے گفٹ واپس کرتے ہیں نیوٹرینٹس کی شکل میں. لیکن پلاسٹک وہ کنزیوم نہیں کر پاتے مائکرو آرگنیزمس، تو کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک ٹوٹتا چلا جاتا ہے، ٹوٹتا چھوٹا تو ہوتا ہے، بریک ڈاؤن تو ہوتا ہے، لیکن اتنے مائکرو پارٹیکلز میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ فش اس کو کنزیوم کر لیتی ہے اور اس فش کو خود پتہ نہیں چلتا، کیونکہ پانی میں وہ موجود ہوتا ہے. جس طرح ہم سبسٹانسز ہیں زنک کے یا اس کے جو مرکری وغیرہ یا سلفر ہے، وہ اتنے مائکرو ہیں کہ وہ ہم ہوا کے اندر جو ہے نا سسپینڈ ہوئے ہیں، اور وہ اس کو ہم انہیل کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں جیسے فیل نہیں ہو رہا کہ ہم اتنی ہارمفل چیز کو اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں، جس طرح فش کو بھی نہیں پتہ چل رہا، اور وہ فش کے اندر جا کر اس فش کو یا تو میوٹنٹ بنا رہے ہیں، عجیب و غریب اس کو شکل دے رہے ہیں. مچھلیاں عجیب و غریب قسم کی سمندر میں سے نکالی بھی گئی ہیں جنہوں نے زیادہ کنزیوم کیا تھا پلاسٹک، اور اس کے علاوہ وہ باڈی کا حصہ بن گیا پلاسٹک. یعنی اگر آپ کی ٹیبل کے اوپر کوئی بہت مزیدار باربیکیوڈ فش رکھی ہوئی ہے یا گرلڈ فش رکھی ہوئی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کسی کے گھر کی بالٹی یا ٹوتھ برش کو اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں، وہ مچھلی نہیں ہے جو کہ آپ کو مچھلی کی شکل میں آپ کی ٹیبل تک پہنچا دیا گیا ہے. تو اس چیز کے بارے میں ابھی پھر ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اور باقی دنیا کی گورنمنٹس کو بہت کین وے میں جا کے سوچنے کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ کنٹریز نے پریکٹیکلی شروع بھی کر دیا ہے اس سارے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا.